نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اسلام عالم انسانیت کے لیے امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام کا میسج ہی پیس ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران ورس 19 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سورہ المائدہ ورس 3 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ جب اسلام بطور دین ہے تو اس دین اسلام میں انسان کی انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک سارے معاملات کی رہنمائی اس دین میں موجود ہے، اور وہ کیسے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سارا نظام حیات عطا کر دیا گیا۔ اگر اس نظام حیات کو، اس اسلامی طرز زندگی کو ہم نہیں جانتے تو ہم نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، ہم نے اس قرآن و سنت کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ سو اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں آج بھی اس انسان کو رہنمائی دے رہا ہے۔ اب قرآن و سنت میں مسلمان اور مومن کی اگر تعریف تلاش کی جائے کہ بندہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن جو ہے وہ کی گئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان صرف وہ شخص ہے جو تمام انسانوں کے لیے پیکر امن و آشتی ہو، تمام انسانوں کے لیے۔ اور مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ جو امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی خود پیسفل ہو وہ، اور امن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرے، اور اس میں تحمل اور برداشت ہو، اور انسانیت کا احترام کرنے والا ہو، رسپیکٹ آف ہیومن، اس کے اندر یہ صفت پائی جائے، وہ بندہ مومن ہے۔ اب جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں رب تعالیٰ نے دین اسلام کو بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور دین کہتے ہیں مکمل نظام حیات کو، دین کہتے ہیں مکمل طرز زندگی کو۔ تو جب اسلام جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو آئیے ذرا جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھے کہ مسلمان کون ہے اور بندہ مومن کون ہے۔ اسلام کا مصدر روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ سالمہ یسلم سلاما و سلامتن، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور اسی کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے ارشاد فرمایا ادخلوا
فِي السِّلْمِ کَافَةً، سلم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور امام ابو عمر نے سلم کا معنی اسلام کیا ہے، سلم کا معنی اسلام کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی اور بخاری شریف میں بھی کتاب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اور انسان کا شر یا اس کی زبان سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ زبان سے کیسے؟ کہ اس سے جو ہے وہ گالی نکالتا ہے، اسی زبان سے، اسی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ کسی کی چغلی کر رہا ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ فساد کے بیج بوتا ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے جو ہے وہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ اور مسلمان کون ہے، مسلم کون ہے؟ کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول افضل اسلام کون سا ہے؟ قال من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل اسلام، بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس اسلام کو مانیں، کیونکہ آج کل ایک اسلام کی ایسی پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ اس پکچر میں جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں نہ تحمل ہے، نہ برداشت ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، اور اسی شدت پسندی کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں مسلمان کہ ہم کس اسلام کو جو ہے وہ مانیں۔ اب کس اسلام کو مانیں؟ رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہے۔ اگر ان میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، مسلمانوں کو مشرک قرار دینا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ کلیئر ویژن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، آپ نے عطا فرما دیا کہ اسلام دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ مسلم ہے، وہ جو مسلم ہے۔ بلکہ کامل ایمان والا کون ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اکمل المؤمنین من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مومن وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ کیا ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، ہم بدخوئی بھی کرتے ہیں، ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ جب ہمارے خلاف بات آئے، ہمارے ساتھ کوئی اختلاف کر جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ مارتے پیٹتے بھی ہیں، ہم اس کو تو دار اسلام سے خارج کرنے کے پر جو ہے وہ تل جاتے ہیں،
اور یہ حال عوام الناس کا نہیں بلکہ معذرت کے ساتھ الا ماشاءاللہ ہمارے علماء کا بھی یہی بنتا چلا جا رہا ہے. وہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے علمی اختلاف کی بنا پر دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر گالیاں نکالنے کی سنت بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کی تھی کہ جو ان سے اختلاف کرتا تھا، جو اہل بیت کی محبت کا درس دیتا تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیا کرتے تھے. آج ساری سوسائٹی میں ہمیں دیکھنا ہوگا، علماء کو اپنا حال بدلنا ہوگا، جو لوگ ہیں انہیں بھی اپنا حال بدلنا ہوگا، اور کس حال پہ آنا ہوگا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. بلکہ اسلام تو تمام انسانیت کے لیے امن و آشتی کا دین ہے. اسلام تمام انسانوں کے لیے، وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، ہم تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو اختلاف کریں ہم اس کو مسلمان نہیں تصور کرتے، لیکن اسلام کا ویژن دیکھیں کہ وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو. اسلام بطور انسان نو مسلم کے ساتھ بھی رواداری، تحمل، برداشت اور امن و آشتی کا درس دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من سالم الناس من لسانه ویده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ویژن دے دیا. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ، دوسرے لوگ جو ہیں، کوئی بھی ہے، الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ محفوظ ہے. اور امام طبرانی نے جو روایت کو نقل کیا ہے اس میں جب اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ای المسلمون خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سالم الناس من لسانه ویده، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ جو ہے وہ محفوظ ہیں. کسی بھی مذہب سے کا ماننے والا ہو، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ ہندو ہے. سو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو تبلیغ دین میں، یعنی دین کو پہنچانے میں یا دین کے نفاذ میں انتہا پسندی کو اختیار کرتا ہے اور راستہ اختیار کرتا ہے نفرت اور تعصب والا، جبر و تشدد والا، اور اس جبر و تشدد میں وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے، مشرک قرار دے، پھر جب خون بہانے پہ آئے تو مسلم اور نان مسلم کی جو ہے وہ کیٹیگری کو بھول جائے اور وہ انسانیت کا خون بہانا شروع کر دے، تو ایسا شخص چاہے ظاہراً سارا جو ہے وہ اس کا لبادہ اسلام کا ہو، اس نے لمبی داڑھی رکھی ہو، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ قرآن پڑھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ آقا علیہ السلام کے عطا کردہ دین پر نہیں چل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا دین کی تبلیغ کی تھی، جس کا اس دین کا نفاذ کیا تھا، اس نے آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے، افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جو ہے محفوظ اور سلامت رہے. بلکہ مومن کی تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، اس روایت کو سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم و اموالهم. آقا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے پاس لوگ اپنے خون یعنی جان اور مال کو
کو محفوظ سمجھیں. گویا مومن وہ ہے جو لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرنے والا ہے. وہ کہیں بھی ہو وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اور یہ جو تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی بیان فرمائی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں ارشاد فرمائی کہ سنو مومن کون ہے. سو اس اسلام میں انتہا پسندی، شدت پسندی، تعصب کی اور نفرت کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. یہ امن و آشتی والا دین ہے. یہ ہمیشہ اسلام کا میسج پیس کا میسج ہے، امن کا میسج ہے. اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی مسلمان کا یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے، نان مسلم کا قتل کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے یہ. کیونکہ سورہ مائدہ میں کلیئر کٹ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، لوگوں میں سے کسی کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے ایک جان کو زندگی بخشی، ایک جان کی حفاظت کی، ایک نفس کی حفاظت کی، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. یہ ہے اسلام کا میسج. اب امام ابو منصور ماتریدی تعویلات اہل السنہ میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ان الآیت نزلت بالحکم فی اہل الکفر و اہل الاسلام جمیعا، کہ یہ آیت کریمہ اہل اسلام اور اہل کفر دونوں کے لیے نازل ہوئی ہے. کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا قتل کرے یا کسی کافر کا ناحق قتل کرے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور حضرت امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں من قتل نفسا محرمتا یصل النار بقتلها کما یصلاها لو قتل الناس جمیعا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا تو وہ اس قتل کے سبب دوزخ میں ڈالا جائے گا جیسا کہ وہ تب بھی دوزخ میں ڈالا جاتا اگر وہ ساری انسانیت کو قتل کر دیتا. اگر وہ سارے انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی اس کو دوزخ میں ڈالا جاتا. اگر ایک کو جو وہ قتل کرتا تو تب بھی اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ناحق قتل کیا ہے، ناحق خون بہایا ہے، ایک انسان کا قتل کیا ہے، ایک انسان کی جان لی ہے اس نے. اور بندہ مومن کو ناحق قتل کرنے والے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری حسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار. اگر تمام آسمان والے فرشتے بھی اور تمام زمین والے انسان بھی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. سب جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے ایک جان، ایک بندہ مومن کی جان دی ہے اور وہ بھی ناحق قتل کیا ہے، ایک ناحق خون بہایا ہے. اور سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، سنن نسائی امام طبرانی نے موجم الصغیر میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ و برباد ہونے سے بڑا گناہ ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا فعبت بقتله لم يقبل
کہ جو شخص کسی مسلمان کو ظلم کے ساتھ ناحق قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کرے گا نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرے گا، نہ اس کا نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی فرض قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے عمرے کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کے نفل کو قبول کیا جائے گا۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آج وہ خارجیت جو اسلام کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اس کا نقطہ نگاہ دیکھیں کہ وہ آج ہمارے نوجوان نسل کو اسلام کے نام پر جو ہے وہ اسلام سے ہٹا رہی ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کی گردنیں کاٹی گئی یا نہیں کاٹی گئی؟ ان کو زندہ جلایا گیا یا نہیں جلایا گیا؟ پاکستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں۔ اور پھر جس پرامن ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ پرامن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ للہ فی اللہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ اپنے مذہبی امور میں آزاد ہیں یا کہ نہیں آزاد؟ اور آج اس پرامن ملک میں بھی جو ہے وہی فتنہ جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اس ملک کا امن بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ قرآن و سنت سے ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر دبا ہے۔ جو لوگوں کو تکلیف دے، جو مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، صرف تکلیف دے، اذیت دے، جو مسلمانوں کو ہرٹ کر، جو دوسروں کو ہرٹ کرے، سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہشام بن حکیم جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعذب الذین یعذب الناس فی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ یہاں کسی مسلمان کا ذکر نہیں کیا، میں نے وہ حرمت وہ پہلے بیان کر دی، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ الناس کا لفظ یوز ہوا کہ کسی کو بھی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اگر اس کا پڑوسی ہے، نان مسلم ہے، وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، تب بھی روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ بزنس، کاروبار، تجارت کرتا ہے اور نان مسلم کے ساتھ وہ دغا کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تب بھی روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو وہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے، سنے جو کسی نان مسلم کو ناحق قتل کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ ہی وہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ سونگے گا۔ اور جب انہیں برین فاش کیا جاتا ہے تو انہیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو تو تمہیں جو ہے وہ جنت ملے گی۔ دیکھیں وہ تم جو ہے وہ اس نوجوان نسل کو برین واش کرتے ہوئے یہ تعلیم دیتے ہو، سنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں من قتل معاذا لم یحر رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، جس نے کسی معاہد غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک جو ہے وہ محسوس کی جا سکے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں نقل کی گئی، مسند بازار میں نقل کی گئی، اور اس کی تفسیر میں علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبند کے عظیم محدث وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فیض الباری میں کہ جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ انور شاہ کاشمیری آگے لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا لب و لہجہ اے مخاطب سمجھ، تجھے مسلمان کے قتل کی سنگینی کا بتا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے
اور یہ اتنی بڑی قباحت ہے کہ یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے کہ اگر تو بندہ مومن کو قتل کرے گا جس کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں جو ہے تجھے رہنا پڑے گا، جبکہ غیر مسلم شہری کو قتل کرنا بھی کوئی معمولی گناہ نہیں، یقیناً اس کا قاتل بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، یعنی وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت ابو بکرہ روایت نقل کرتے ہیں، سنن نسائی صحیح ابن حبان مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسا معاہدا بغیر حلها فحرام علیہ الجنۃ ان یشم ریحا، جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری کو، نان مسلم سٹیزن کو ناجائز قتل کیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا۔ سو اسلام کا میسج تو کلیئر ہے، اسلام کا میسج امن ہے، اسلام تمام انسانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ دین اسلام تو دوران جنگ بھی، اگر جنگ ہو رہی ہو تو تب بھی بچوں اور عورتوں کے قتل کو سختی سے منع کرتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم میں، جامع ترمذی میں، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، ایک جنگ میں حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو مردہ حالت میں پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خبردار دوران جنگ کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس پہ اسلحہ جو ہے نا وہ نہیں تاننا، اور نہ ہی کسی عورت کا قتل کرنا، اور نہ ہی کسی بچے کو جو ہے تم نے قتل۔ اور آج اسلام کے نام پر جہاں بچے اکٹھے ہوں، جہاں پیسفل لوگ ہوں، اور وہاں جا کے اسلام کے نام پر اگر ایسے بم بلاسٹ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس پہ کئی احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، فتاوی جات باقاعدہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن آخر میں آپ تمام حضرات جو ہے وہ تشریف رکھیں، آج ہم اس مسجد میں اس گورنمنٹ سے جو ہے وہ ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے، کہ جہاں بھی موجود ہیں، جس رنگ میں موجود ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر دبا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر جو وہ ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا میسج جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہے، اور جو مانچسٹر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہم نماز کے بعد جو یہ کمیٹی کی طرف سے اعلان بھی ہے، اب نماز کے بعد جو درس ہو یا درس کے بعد جو ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد دونوں گیٹ بند ہو جاتے ہیں، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، کہیں آپ کا آنا مساجد میں بند نہ ہو جائے، کیونکہ یہ فتنہ پرور لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سارا مڈل ایسٹ دیکھ لیں تباہ و برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستان میں تباہی و بربادی مچائی انہوں نے، افغانستان میں تباہی و بربادی مچائی، اور آج مسلمان جہاں سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ لوگ جہاں تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے۔